پناہ چاہتا ہوں اچانک موت سے، لیکن جو مر جاتا ہے فرمایا کہ موت الفجات تحفۃ المومن، مومن کا تحفہ ہے، یہ بھی فرمایا۔ ایسے پناہ مانگی، پناہ مانگنے کی وجہ ہے کہ انسان ایسے کام میں مشغول ہوتا ہے جو خلاف شریعت ہے، تو توبہ کی توفیق نہیں ہو پاتی، اچانک جو چلا گیا۔ لیکن اگر کیا ہوا، گئے نہیں 11 بجے، اچھا 11 بجے، اور یہ تو اس لیے فرمایا کہ چونکہ اگر آہستہ آہستہ ہو بیماری وغیرہ تو انسان توبہ کر لیتا ہے، کچھ خیرات کر لیتا ہے، کچھ کر لیتا ہے، لیکن تحفہ قرار دیا اچانک موت کو اس لیے کہ مومن کی کوئی بھی تمنا جو اس کے دل میں تھی میں یہ کروں گا وہ کروں گا، جب وہ پوری نہیں ہوتی تو اس پر اجر دیا جاتا ہے۔ لہذا جو آدمی کو پتہ چل جائے میں نے جانا ہے تو وہ تو بہت سی تمنا ختم ہی کر دیتا ہے، اس کا دل تمناؤں سے خالی ہو جاتا ہے، لیکن جو آدمی صحیح ہے، صحیح سالم ہے، تو اس کے دل میں کتنی خواہشات، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اولاد کو ایسے پڑھاؤں گا، فلاں کام کروں گا، مکان بناؤں گا، یہ وغیرہ، تو پھر جب موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دکھ پر اور اس تمناؤں پر بھی اجر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک مشہور واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ 2 آدمی بیمار تھے، ان میں ایک کافر تھا ایک مسلمان تھا، تو 2 فرشتوں کو حکم ہوا کہ کافر کے گھر میں مچھلی پہنچاؤ، جبکہ مچھلی کا موسم نہیں تھا، کہ سمندر سے لے کر وہاں پہنچاؤ، اور مومن کے گھر میں زیتون تھا، تو فرمایا کہ وہ زیتون کا پھل جو ہے، کہا یہ زیتون یہاں سے کہیں دور گراؤ، تو دونوں فرشتے آرڈر لے کر آئے، تو عنان ایک بادل ہے، اس عنان بادل میں مذاکرہ کرتے ہیں فرشتے کہ آپ کو کیا آرڈر ہوا، آپ کو کیا آرڈر ہوا ہے، یہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ تو انہوں نے مذاکرہ کیا، انہوں نے کہا یہ جو اللہ کو مانتا ہے اس کی تو خواہش پوری نہیں ہونی، اس کو اور یہ اس کی مچھلی پہنچائی جا رہی، تو اللہ سے استفسار کرتے ہیں، چونکہ فرشتے اللہ سے پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ جو عقل رکھتا ہے وہ اس میں سوال جواب ہوتا ہے۔ آدم السلام پر بھی سوال کیا کہ آدم کو اندر آپ پیدا تو کر رہے خلیفہ، لیکن ہم جو ہیں، تو اللہ تعالی نے کہا کہ اصل میں یہ جو کافر ہے اس نے کچھ نیکیاں کی ہیں، تو میں اس کی تمنا دنیا میں پوری کروں گا تاکہ سیدھا جہنم میں بھیج دوں، اور اس مومن سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں، تو مرنا تو ہے، وہ زیتون کھائے یا نہ کھائے، لیکن اس کی خواہش پوری نہ ہونے پر اس کو معاف کر دوں گا، جنت میں لے جاؤں گا۔ اس لیے اچانک موت سے جو پناہ مانگی وہ توبہ کے لیے، تو اس کو وصیت کرنی ہوتی ہے، کچھ معاملات ہوتے ہیں وہ نہیں کر پاتا، تو اس لیے آخرت میں مشکل ہو سکتی ہے، لیکن دوسری طرف چونکہ اس کی بہت سی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو اللہ اس پر اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ ایمان والوں کے ساتھ بہت عجیب معاملہ ہے، یہ عجیب بات ہے، یعنی نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے ساتھ چلا جائے نا جی، ہمارے والد صاحب نے بات بستر مرگ میں کہی ہمیں، اور یہ میں نے قول حضرت سفیان ثوری کا سنا تھا، پڑھا تھا، بستر مرگ میں والد صاحب نے فرمایا کہ اگر ایمان کے ساتھ چلا جائے پھر پہاڑ جتنا گناہ کا فکر نہیں ہے، یہ لفظ تھا والد صاحب کا، ایمان کے ساتھ جائے پہاڑ جتنا گناہ کا فکر نہیں ہے، اور سفیان ثوری نے بھی کسی جگہ یہی بات ذکر کی، ایمان کے ساتھ جائے تو بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے 2 ہی طبقوں کا ذکر کیا ہے، یا مومن یا کافر، یہ ان کے درمیان یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بتائیں کہ گناہ کریں گے تو یہ ہوگا، اس طرح کے معاملات، تو اس میں بھی حضرت تھانوی فرماتے تہذیب ہوگی، تعذیب نہیں ہوگی، اس کی صفائی ہو رہی ہوگی، اس کو عذاب نہیں ہوگا، لہذا اس کو وہ احساس نہیں ہوگا جہنم میں مومن کو جو کافر کو ہوگا، یہ اس کی صفائی ہو رہی ہے، وہ گناہ تاکہ صاف ہو جائے، جنت میں جانے قابل ہو جائے، حوروں کا دلہا بن سکے، جیسے رات میں نے کہا۔ اس میں بڑا عجیب معاملہ ہے، باقی اگر نصوص میں اس
لیے تو حضرت معاذ بن جبل سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ جو شرک نہ کرے تو اس کو جنت دے دے. انہوں نے کہا لوگوں کو بتا دوں کا لوگ سست ہو جائیں گے, کہیں گے ہم تو. اصل بات اس میں ایک نقطہ عجیب ہے, یہ نقطہ سمجھو. یہ جو اعمال ہوتے ہیں نا, دراصل یہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں, یہ اعمال دراصل محافظ ایمان ہے. یہ ہے بات, یہ اعمال محافظ ایمان ہے. جو آدمی گناہ کرتا ہے نا تو اس کا ایمان خطرے میں رہتا ہے, تو اصل ایمان کی حفاظت ہے. تو ایمان حفاظت, آپ خزانہ دیکھو یا تجوری رکھی ہے, ابھی تجوری کے لیے دروازے ہیں, یہ ہے, ادھر باہر گن مین کھڑے ہیں, ہم یہاں سب ادھر کیمرے لگائے ہیں, یہ تجوری کی حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے, اگر ہم نہیں کریں گے تو تجوری خطرے میں ہے نا, وہ تجوری پوری اٹھا کے لے جائے. تو یہ جو اعمال اور نیکیاں ہیں, تقویٰ ہے, یہ محافظ ایمان ہے. دراصل اصل مقصود ایمان کو لے کے جانا ہے. سبحان اللہ.